چلا کشی پارٹ 2۔ اس کی نگاہیں خوفزدہ تھیں، سانس اپنی آخری گھڑی کی طرح تیز رفتاری سے دھنکی بننے لگی تھی۔ دل اچھلتا ہوا پسلیوں سے ٹکراتا ہوا پھٹتا جا رہا تھا۔ طارق ابدی نیند سوئے مردوں کی پرانی قبریں دیکھ کر ڈر رہا تھا۔ وہ پہلی بار چلا کرنے کے لیے گیا تھا۔ اسے ڈر بھی تھا اور شوق بھی تھا۔ اسے بابا جی کی باتیں یاد تھیں۔ اندر ہی اندر اس نے خود پر قابو ڈال لیا تھا۔ اسی خوفناک راستے سے گزر کر ایک جن عورت کی شکل میں طاقت ملنے والی تھی۔ اسے اب کچھ کر دینے کا جنون تھا۔ پھر وہ قدرے سنبھلتا گیا۔ چاقو سے ایک گول دائرہ کھینچتے ہوئے وہ حصار لگا چکا تھا۔ اب وہ جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو کر کچھ بڑبڑانے لگا تھا۔ لفظوں کی شکل میں اس کی خفیف سی نکلتی ہوئی تیز رفتار سانسیں ماحول کو پر اسرار بنا رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ سینے کے قریب اٹھے ہوئے دونوں ہاتھوں میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی اور وہ لفظوں کو پڑھتا ہوا ہر دانہ بڑی احتیاط سے ایک طرف سرکاتا جا رہا تھا۔ طارق کا دھڑکتا ہوا دل کسی انہونی خدشے کو محسوس کر رہا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے عمل کی تعداد مکمل کر چکا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول لی تھیں۔ اسے وہاں گہرا کالا اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے وہاں کوئی اور دوسرا وجود دکھائی نہ دیا تھا۔ قبرستان کی خاموشی پھیپھڑوں سے سانس کھینچ رہی تھی۔ شدید اندھیرے میں لگاتار آنکھیں بند کر کے پڑھنا خوفناک اور مشکل تھا۔ ایک انجانا سا خوف اور ڈر ہر لمحہ اس کے جسم کو نوچ لینے والا تھا۔ عمل مکمل کر کے طارق اب حصار سے باہر نکل آیا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اب وہ واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ خوش تھا کہ عمل بہترین طریقے سے انجام ہو گیا۔ اس کا دل اور سانسیں نارمل تھیں۔ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی قبروں سے بچتے بچاتے ہوئے وہ قبرستان سے باہر نکل آیا تھا۔ ایک بار پھر وہ اسی چھوٹے سے کچے راستے پر کھڑا تھا جس پر چلتا ہوا وہ یہاں قبرستان میں آیا تھا۔ طارق نے گہری نگاہ سے اپنی چاروں طرف دیکھا اور اسے ہر طرف اندھیرا ہی دکھائی دیا۔ چاروں طرف چھائے ہوئے گہرے سناٹے میں جب کوئی جھینگر وغیرہ بولتا تو ماحول میں ہولناک دہشت پھیل جاتی۔ وہ وہاں ایک پل کے لیے کھڑا رہا، یہ تسلی کرنے کے لیے کہ وہ اکیلا ہی ہے اور اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی۔ اب وہ سکون سے چل سکتا تھا۔ آسمان پر چاند کا باریک سا ڈھانچہ سفید روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ اندھیرے میں جگتے بجھتے ہوئے کسی جگنو کی طرح آج چاند صرف اپنی ہی راہ دیکھ سکتا تھا۔ زمین پر چاندنی کا نشان تک نہ پہنچ رہا تھا۔ رات کی تاریک پرچھائیاں بھیانک عفریت کی طرح دہشتناک لگ رہی تھیں۔ طارق کے اٹھتے ہوئے تیز قدم واپس گاؤں کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ وہ جلدی گھر پہنچ جانا چاہتا تھا، لیکن رستہ تھوڑا طویل بھی تھا اور وہ پیدل ہی تھا، تنہا اور بالکل خاموش۔ کچی خاک آلود سڑک شاید آج حیران تھی۔ رات کی اس خاموشی میں وہاں شاید جن بھوت ہی بھٹکتے ہوں گے، ورنہ عام انسان کسی ویران قبرستان کے پاس کبھی بھی نہیں جاتا۔ یہ رات کا وہ پہر تھا جس میں ایک ہلکی سی جنبش بھی دل پر اپنی گرفت ڈال دیتی تھی۔ ناہموار کچی سڑک پر چلتے ہوئے کبھی کبھار جب طارق کا پاؤں لڑکھڑا سا جاتا تو وہ ایک آہٹ سے گونج اٹھتی اور وہ اپنی ہی آہٹ پر دہل کر رہ جاتا۔ طارق کی نگاہ اپنی راہ پر مرکوز تھی، وہ بس چلتا ہی جا رہا تھا۔ قبرستان کی حدود کافی پیچھے رہ گئی تھی۔ اس کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہم و گمان سے دل خوف کھاتا ہے، ورنہ اندھیرا کچھ نہیں کہتا۔ وہ اپنی ہی کسی سوچ میں مگن آگے ہی آگے بڑھتا جانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اسے گاؤں میں جلتے ہوئے بلب روشن دکھائی دینے لگے۔ اسے حوصلہ ہونے لگا تھا کہ وہ کہیں بھی نہیں رکا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے گاؤں میں داخل ہو گیا اور چلتا ہوا اپنی گلی میں جا گھسا تھا۔ سارا گاؤں میٹھی نیند میں مدہوش تھا۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ رات کے اندھیرے میں کوئی ابھی ابھی اپنی گلی میں گھوم رہا ہے۔ وہ طارق تھا۔ دبے پاؤں چلتا ہوا وہ اب حویلی میں جا گھسا تھا۔ دروازے کی کنڈی اس نے ہاتھ کھسکا کر کھول لی تھی اور کنڈی کھولنے کی مدھم سی آہٹ نے جنبش دی تھی، لیکن کوئی سننے والا موجود نہ تھا۔ حویلی کا دروازہ بند ہو چکا تھا، پھر وہاں کوئی شور، کوئی آہٹ نہ گونجی تھی۔ حویلی میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ طارق نے جان بوجھ کر اندھیرا کر رکھا تھا۔ وہ اپنی چارپائی پر لیٹ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی، لیکن آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ خوفزدہ بالکل نہیں تھا۔ اسے خوشی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے چلے کی شروعات بالکل ٹھیک ہوئی تھی۔ اس عمل کے دوران کوئی آہٹ، کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی، نہ ہی کوئی دوسرا منظر دکھائی دیا تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہی تھا۔ بند آنکھوں سے وہ اپنے ذہن میں خوبصورت خواب سجانے لگا۔ اسے جنون تک شوق تھا کہ اس کے پاس کوئی طاقت، کوئی چیز موجود ہو جس سے وہ کام لے سکے۔ رات کے سیاہ پردوں نے ہر طرف اندھیرا کر رکھا تھا۔ آج گاؤں میں کوئی کتا بھی نہیں بھونک رہا تھا۔
پرسکوت عالم کا راز چھایا ہوا تھا۔ وقت کی رفتار بے فکر تھی۔ وہ چھوٹی سی حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی پراسرار لگ رہی تھی۔ ایک طرف پڑی ہوئی چارپائی پر طارق لیٹا ہوا تھا۔ وہ سو گیا تھا۔ رات گزرتی ہوئی اپنی ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وقت اب کون سا رنگ نکھارے گا۔ صبح کے وقت آنکھ کھلتے ہی طارق اپنے کھیتوں میں نرد چلا گیا اور دوپہر تک اپنے معمول کے کام کرتا رہا۔ یہ کھیت گاؤں کی حدود سے کافی پرے تھے۔ وہ اندر ہی اندر رات ہونے کے انتظار میں تھا۔ کبھی کھیت، کبھی جانور، کبھی گھر، بس یہی زندگی تھی، سمٹی ہوئی، رکی ہوئی بے رخ سی۔ دن ڈھل کر شام ہو جایا کرتی تھی، لیکن طارق کا غم کبھی ختم نہ ہوتا تھا۔ اس کے درد و غم میں ہمیشہ اس کی ماں کا نمناک چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ زندگی بھی تو ماں کی دی ہوئی تھی، اگر یہ ماں کی خوشی کے لیے نثار ہو جائے تو کیا غم۔ طارق بھی اس سوچ کے تحت ہر بلا سے ٹکرا جانا چاہتا تھا۔ بس اسے یہی ایک حسرت تھی، جب اس کی ماں رات کو سوئے تو وہ کبھی رات کو پریشان ہو کر نہ اٹھے۔ وہ جب مسکرائے تو کھلکھلاتی ہوئی مسکرایا کرے۔ بس طارق ماں کی خوشیاں چاہتا تھا۔ اس کے لیے اگر اسے اپنے ہی خاندان کو برباد کرنا پڑے تو وہ کبھی نہیں ٹلے گا، مگر اس کا اپنا خاندان تو کافروں سے بدترین نکلا تھا۔ اب طارق انہی کی تلوار سے ان کا سر قلم کرنا چاہتا تھا۔ یہ ضروری ہو گیا تھا۔ شاید طارق انہیں معاف کر دیتا، لیکن وہ معافی کے لائق نہیں تھے۔ ناجائز اور ناحق کرنا ہی ان کا مشغلہ تھا، لیکن کب تک؟ بہت جلد وہ سب کو ایک ایک کر کے ملنا چاہتا تھا، مگر اپنے منفرد انداز میں۔ ہر روز کی طرح آج بھی گرمی تپی ہوئی تھی۔ ہوا بالکل بند تھی۔ سارا دن آسمان پر سورج کا سنہری گول تھال جلتا ہوا گرمی پیدا کرتا رہا اور دھیرے دھیرے مغرب کی سمت گرنے لگا تھا۔ دن کی تپش میں کمی ہونے لگی تھی۔ موسم تھوڑا خوشگوار سا بننے لگا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے شام کے سرمئی سائے زمین پر بچھنا شروع ہو گئے تھے۔ شام اپنی کالی کشادہ فراق پہنے ہوئے ہر طرف لہرا گئی تھی اور اندھیرا ہر گلی، ہر بازار میں آوارگی کرنے لگا تھا۔ شام کے وقت طارق کھانا کھانے کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر ادھر ادھر کی باتوں سے ان کا دل بہلاتا رہا۔ وہ گھر میں کافی دیر تک آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ رات کے 10 بج گئے تھے۔ طارق نے اجازت لی اور اٹھ کر حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ آج اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹارچ بھی موجود تھی۔ اسے یاد تھا کل رات اسے اندھیرے میں سفر کرنے میں کافی دشواری ہوئی تھی، اس لیے وہ آج ٹارچ کا انتظام کر چکا تھا۔ طارق اپنی حویلی میں بیٹھا ہوا کامیابی کے لیے فکر مند سا ہو رہا تھا۔ وہ کھلی ہوئی آنکھوں سے اندھیرے میں گھورتا ہوا اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے کل کی طرح آج بھی حویلی میں اندھیرا کر رکھا تھا تاکہ دیکھنے والا یہی سمجھے کہ وہ سو رہا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا وہ کس راستے پر پاؤں رکھ چکا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا سچا راز تھا۔ ماں باپ سے بھی اس نے یہ راز چھپائے رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے اس خطرناک کام کے لیے کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا۔ بس یہی ایک راستہ تھا کہ وہ علم کی طاقت سے بھر جائے اور انصاف کے لیے لڑے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ وہ ابھی تک چارپائی پر بیٹھا ہوا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اچانک گلی میں دوڑتے ہوئے کتوں کی آواز سنائی دی اور وہ ہوش میں آ گیا۔ تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے کتے بھونک رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گھومتا ہوا آج میں گلی میں کوئی آوارہ کتا آ گیا ہو۔ وہ اپنی بھاری آوازوں سے 3-4 کتے لگ رہے تھے۔ وہ رکے نہیں تھے بلکہ دوڑتے ہوئے آگے کی طرف نکل گئے تھے۔ ہاں، البتہ ابھی بھی کبھی کبھی ان کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ طارق نے گھڑی پر وقت دیکھا، 11 بج چکے تھے۔ طارق اٹھ کھڑا ہوا اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ پھر کچھ ہی لمحوں بعد وہ بالکل تیار تھا۔ تسبیح اور چاقو ہی اس کا رخت سفر تھا۔ اس نے ایک نظر حویلی میں بندھے ہوئے جانوروں کا جائزہ لیا اور باہر نکل گیا۔ وہ حویلی کا دروازہ احتیاط کے ساتھ بند کر چکا تھا۔ آج وہ وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ سفر طویل تھا، اس لیے وہ اپنا عمل پابندی کے ساتھ انجام دینا چاہتا تھا۔ گلی آج پھر سنسان ہی تھی، بس اکا دکا بلب گلی کی طرف جلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ طارق نے دائیں بائیں دیکھا اور تسلی کرتے ہوئے ایک طرف چل پڑا۔ وہ جلد ہی گاؤں کی حدود سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ آسمان پر چاند آج بھی باریک سا تھا، وہی تھوڑی سی سفیدی جو کالی رات کی تاریک چادر پر گویا سفیدی کا داغ سا لگا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ستاروں سے سجی ہوئی رات بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے ستارے بالکل یوں لگ رہے تھے جیسے زمین پر جگنو گردش کرتے ہوئے محو رقص ہوں۔ گہری تاریکی میں کہیں چھپا ہوا شرار جب اپنی آواز میں بولتا تو ماحول میں چھائی ہوئی خاموشی ٹوٹ کر رہ جاتی۔ اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا وحشت ناک لگ رہا تھا۔ گاؤں سے باہر کچی سڑک پر ایک ہیولا سا چلتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔
اس کا رخ اسی طرف تھا جس طرف کالا سیاہ اندھیرا اپنا بھیانک منہ کھولے اسی کا منتظر تھا۔ اس کے تیز رفتار قدموں کی آہٹ سے ماحول میں تشویشناک صورتحال اپنا سر اٹھا لیتی تھی۔ وہ ہیولا خود بھی ٹھٹر کر رہ جاتا تھا، جیسے وہ اپنی ہی آہٹ سے ڈر جاتا ہو۔ ہر طرف گھنے درخت جن بھوتوں کی طرح اپنی اپنی جگہ پر ساکت کھڑے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ دائیں بائیں فصلوں کا شدید اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ ہیولا طارق ہی تھا۔ اندھیرے میں اس کے لباس کا رنگ تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر آگے کی سمت اب ویرانہ آنے والا تھا، بے آباد اور سنسان جگہ جہاں ہر طرف خاموشی کا راج چھایا ہوا تھا۔ کوئی آہٹ، کوئی جنبش حرکت نہ کرتی تھی۔ طارق کے ارادے مضبوط اور بلند تھے، وہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے قدم اب اور تیز ہو چکے تھے۔ وہ چاہتا تو ٹارچ روشن کر لیتا، لیکن اس نے ابھی تک ٹارچ بند ہی رکھی تھی۔ وہ بے خوف دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہم و گمان ذہن میں آ کر ڈرایا کرتے ہیں، حقیقت میں تو یہاں کوئی چیز نہیں جس سے ڈرا جا سکے۔ وہ خود کو حوصلہ دیتے ہوئے آگے کی طرف جانب رواں تھا اور پھر وہ جلد ہی قبرستان کے دہانے پر جا رکا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ روشن کی اور کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ 12 بجنے میں کچھ ہی منٹ رہ گئے تھے۔ وقت دیکھتے ہی طارق حیران ہو گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا تھا، راستہ طویل ضرور تھا، لیکن آدھے گھنٹے سے پہلے انسان پیدل یہاں پہنچ سکتا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں میری گھنٹی ہی خراب ہو گئی ہو؟ لیکن اس وقت تو بالکل ٹھیک سیٹ کیا تھا، کہیں سیل کی خرابی تو نہیں؟ طارق سوچوں میں الجھا تسبس کا شکار ہوا جا رہا تھا۔ ذہن میں اپنے سوال کا خود ہی جواب ڈھونڈنے لگا تھا۔ وہ گھر سے جلدی نکلا تھا تاکہ آرام سے یہاں پہنچ سکے۔ شاید میں آج بھی تیز چلتا رہا ہوں، شاید مجھے گھر سے یہاں تک کے پیدل سفر کا ٹھیک وقت معلوم نہیں ہوگا۔ طارق اضطرابی میں جکڑ سا گیا اور پھر اس نے پریشانی میں اپنے سر کو جھٹک کر خود کو گویا نارمل سا کر لیا اور قبرستان میں آگے بڑھ گیا۔ اس بار طارق نے ٹارچ روشن ہی رکھی تھی۔ اسے سانپ بچھو سے تھوڑا خوف محسوس ہوتا تھا، اس لیے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ مٹی کی پرانی قبروں سے اکثر سانپ بچھو باہر نکل آیا کرتے ہیں اور گرمیوں کے موسم میں تو یہ حشرات عام ہوا کرتے ہیں۔ ٹارچ کی مدھم سی روشنی میں اسے قبرستان میں چلنا کافی آسان ہو گیا تھا۔ وہ اسی طرف چلتا ہوا جا رہا تھا جس طرف اس نے عمل پڑھنا تھا۔ وہ کل رات اس مخصوص جگہ پر چلے کی پہلی رات پڑھائی کر چکا تھا۔ یہ قبرستان کے درمیان والی جگہ تھی۔ گھاس پھوس اور جنگلی جڑی بوٹیوں کی بہتات تھی۔ کہیں کہیں اگے ہوئے درخت کے سوکھے تنے بھیانک منظر پیش کر رہے تھے۔ ہر طرف سیاہ تاریکی کی کالی چادر لہرائی ہوئی تھی۔ آج بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہاں ہر طرف مردے ابدی نیند میں بدہوش سوئے ہوئے تھے۔ ان سنسان قبروں کے درمیان میں صرف ایک ہی ہیولا دکھائی دے رہا تھا جو حرکت کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر محسوس ہوتا تھا ایک صرف وہی تھا جو یہاں زندہ ہے، ورنہ زندگی مر کر یہاں برسوں سے مدفن ہوتی آئی تھی۔ اچانک ان اندھیروں میں عجیب سی سرگوشیاں سی محسوس ہونے لگی تھی، جیسے کوئی تیز رفتاری سے منہ میں ہی کچھ بڑبڑا رہا ہو۔ قبروں کے ساتھ سوئی ہوئی خاموشی مر چکی تھی۔ اب ماحول میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ دہشت انگڑائی لینے لگی تھی، خوف و ہراس بڑھنے لگا تھا۔ طارق اپنی جگہ کا جائزہ لے کر ٹارچ بجھا چکا تھا۔ وہ دائرے کے اندر کھڑا ہو کر اپنا ورد پڑھنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کے ہونٹ کافی تیزی سے ہلتے جا رہے تھے۔ وہ لگاتار روانی کے ساتھ منہ میں ہی کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تسبیح کے دانے پڑھ پڑھ کر وہ ایک طرف کو کرتا جا رہا تھا۔ اسے پڑھتے ہوئے ابھی کچھ لمحات ہی گزرے تھے کہ اچانک دور سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی اور طارق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے تیز رفتار ہلتے ہوئے ہونٹ ذرا سست سے ہو گئے۔ طارق کو وہ رونے والا شخص آہستہ آہستہ اسی کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ اپنا منتر پڑھتا گیا، وہ رونے کی دردناک آواز بلند ہو کر اس کی سماعت میں گونجنے لگی۔ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ آواز ہے کس کی۔ کبھی یوں لگتا جیسے کوئی جوان عورت کی آواز ہے جسے بڑی بے رحمی سے مارا گیا ہو۔ کبھی یوں لگتا جیسے کسی جوان عمر لڑکے کی آواز ہے جسے اپنی راہ بھول گئی ہو اور وہ خود کو قبرستان کے اندھیروں میں پا کر ڈر اور خوف سے رو رہا ہو۔ طارق نے پڑھنا بند نہیں کیا تھا۔ ہاں، اس کی پڑھائی کی رفتار تھوڑی سست ضرور ہو گئی تھی۔ اس کا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اس رونے والے کو دیکھے، لیکن ساتھ ہی اسے بابا جی کی یہ بات یاد تھی کہ اس کا یہ پہلا اور آخری موقع ہے۔ طارق نے بند آنکھوں کو گویا نیچ لیا تھا، پھر اچانک ہی وہ دردناک نم آلود آواز رک گئی تھی۔ ایک بار پھر سے وہاں خاموشی چھانے لگی تھی اور اس خاموشی میں طارق کو اپنے دل کی تیز دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔
وہ مسلسل آنکھیں بند کیے ہوئے کھڑا رہا اور ورد دہراتا رہا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ شاید رونے والا اس کے بالکل قریب آن کھڑا ہوا ہے اور اسے گردن سے پکڑنے لگا ہو۔ کہیں یہ کوئی مردہ تو نہیں اٹھ کھڑا ہوا، یا پھر کوئی بدرو ہوگی جو اپنے تیکھے لمبے دانت رگوں میں گھسا کر سارا خون پی جائے گی اور نکیلے ناخنوں سے سارا جسم پھاڑ ڈالے گی۔ طارق کے ذہن میں مختلف خیالات پیدا ہو کر اس کی رگوں میں لہو خشک کرنے لگے تھے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ حصار والے دائرے کے اندر موجود ہے اور اسے کوئی بھی چیز پکڑ نہیں سکتی، لیکن ڈر وہ چیز ہے جو اپنے ہی گھر میں رہ کر بھی لگنے لگتا ہے۔ طارق کو بھی ڈر لگ رہا تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا، ٹانگیں اپنے ہی وجود کا وزن اٹھانے پر گویا لرزنے لگی تھی۔ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر بھی اس کی سانس پھول چکی تھی، آنکھیں بند رکھنا اب دوبر لگ رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ عمل پڑنے کے دوران وہ خود پر قابو ڈالنے کی کوشش میں تھا۔ ابھی تک دوبارہ کوئی آواز نہ گونجی تھی، ماحول میں سکوت بھی کہیں دب کر چھپا بیٹھا تھا۔ ابھی آدھی تسبیح ہی ہوئی ہوگی کہ اس کے پاؤں کسی سانپ کے پھنکارنے کی آواز سنائی دی اور طارق کی سانس سینے میں ہی کہیں اٹک کر رہ گئی۔ خوف سے شاید اس کی آنکھیں کھل جاتی، لیکن اس نے ڈر کر اور بھی زیادہ آنکھیں میچ لی تھی۔ اس کی کگی بند گئی تھی، جسم کام کر بے جان سا محسوس ہونے لگا تھا، پورے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، دل اچھل کر حلق میں آن پھنسا تھا اور رگوں میں خون منجمد ہونے لگا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے خود کو مرتا ہوا محسوس کرنے لگا تھا، جیسے سانپ اسے ابھی ڈھس لے گا اور جسم زہر سے نیلا ہو کر گر پڑے گا، لیکن نہیں، جسم میں ابھی بھی جان باقی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے بھی تسبیح کے دانے پڑھ پڑھ کر ایک طرف کرتا جا رہا تھا۔ پھنکارنے کی آواز دوبارہ نہیں گونجی تھی۔ اسے تھوڑی تسلی ہو گئی تھی کہ شاید یہ وہم ہوگا یا پھر شاید کسی قبر کے سوراخ میں گھس گیا ہوگا۔ طارق انہی خیالوں میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک اسے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی اور وہ کانوں کی سماعت کو اسی سمت مرکوز کرنے لگا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت آہستگی سے پاؤں اٹھا کر چل رہا تھا۔ آنے والا اجنبی کوئی مرد نہیں تھا، وہ ضرور کوئی عورت ہی تھی۔ شاید اسی وجہ سے چلنے والی کے ہر قدم کی گرفت پر پائل کی چھنکار ابھر رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بڑی اداب بے نیازی سے چل رہا ہو۔ پائل کی دل ربا دینے والی آواز قبرستان میں منڈلاتی ہوئی خاموشی کو زیر کرنے لگی تھی۔ طارق اسی آواز کو بغور سن رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے بالکل قریب ہوتی جا رہی تھی، پھر اچانک ہی وہ پائل کی آواز آنا بند ہو گئی۔ طارق جان گیا تھا کہ وہ عورت کی شکل میں ضرور کوئی بدرو ہوگی جو اسے اپنی طرف مائل کر کے اس کے عمل کو روکنا چاہتی تھی۔ طارق اس بدرو کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا وہ چلی گئی ہے یا وہیں آس پاس آن کھڑی ہوئی ہے۔ طارق کی تسبیح مکمل ہونے والی تھی، چند ہی دانے باقی تھے اور آخر اگلے ہی لمحے تسبیح مکمل ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ آنکھ کھولتے ہی اس کی جانب گردن گھمائی جس طرف کچھ لمحات پہلے پائل کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن اسے وہاں کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ پورے قبرستان میں شدید اندھیرا پھیلا ہوا تھا، سناٹے کے کالے افریت منہ کھولے پھر رہے تھے۔ طارق دم ساد کر کھڑا ہوا اندھیروں میں گھورتا جا رہا تھا۔ ایک انجانا سا خوف اسے حرکت کرنے سے بھی روکے ہوئے تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس پائل والی عورت کے مجسمے کو گویا اندھیرے میں ڈھونڈنے لگا تھا، مگر اسے وہاں کوئی بھی ہیولا دکھائی نہیں دیا۔ پھر کئی لمحات ایسے ہی دبے پاؤں گزر گئے۔ طارق کو تسلی ہو گئی تھی کہ وہ کوئی عورت نہیں تھی، وہ اس منتر کی ہی کوئی تاثیر تھی جو عمل کے روکنے یا پھر ڈرا کر بھگانے کے لیے آئی تھی۔ آج چلنے کی دوسری رات میں عمل مکمل ہو گیا تھا، اب وہ وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے حصار کے دائرے کو کاٹ کر توڑا اور باہر نکل آیا۔ ڈنڈا اور پانی والی بوتل ایک قبر کے پاس رکھی تھی اور ٹارچ روشن کر کے چل پڑا۔ اس کے قدم قبرستان سے باہر کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ آج اسے وہاں سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی اندیکھا وجود اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ طارق واقعی آج گھبرایا ہوا تھا۔ وہ چلتا ہوا اب اسی راہ پر گامزن تھا جو سیدھی اس کے گاؤں تک جاتی تھی۔ قبرستان کی حدود ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اس کے اٹھتے ہوئے قدم آج لڑکھڑا رہے تھے۔ اسے واضح محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وہ ایک پل کے لیے رک گیا اور گھوم کر چاروں سمت دیکھنے لگا، مگر اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ جو کوئی چیز بھی تھی وہ طارق کو احساس دلا رہی تھی کہ ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جی تو دوستو، کہانی کا دوسرا حصہ کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں بہت جلد اس ایپیسوڈز کے ساتھ اس کہانی کی
تیسرے پارٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.